بزرگوں کے ذریعے آیا. آج اس قرآن کو ہم نے تاکوں میں سجا کے رکھا ہے. آج دیکھتے نہیں مسلمانوں کے گھروں میں تاک میں قرآن اونچے الماری پہ سجا ہے. اسی اونچی الماری کے نیچے بڑی بڑی ٹی ویاں لگی ہے. اس میں کوئی ساس بہو کے جھگڑے دیکھتا ہے, کوئی گھر گھر کی کہانی دیکھتا ہے. ہاں ہے کہ نہیں؟ ٹی وی کے اوپر تاج میں رکھا قرآن, نیچے شیطان, اوپر رحمان کی کتاب. میرے پیارے اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی جس گھر میں قرآن والذات مہینے میں سے کھلتا ہو. ہے نہیں موازن برکت چاہیے تو بزرگوں نے فرمایا روز قرآن کی تلاوت کرو. غوث اعظم فرماتے جس گھر میں قرآن کی تلاوت روز ہوتی ہوگی اللہ اس گھر سے بلاؤں کو دور کر دے گا, مصیبتوں کو دور کر دے گا. ہاں دیکھتے کہ دنیا والوں کو ایسے لوگوں کو دیکھتے جنہیں ہم نہیں جانتے, جسے آپ نہیں جانتے, مر جائے وہ ہمیں نہ سا سکے. اگر یاد کرنا ہے ایسے کو یاد کرو جو ہمیں دنیا میں بھی یاد کرتا, قبر میں جاتا پھر بھی یاد کرنا, اور جب محشر کے لیے کھڑے ہو پھر بھی یاد کرے. اب پوچھے وہ کون؟ وہ کوئی اور نہیں, آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر, حسنین کا نانا جان, فاطمہ الزہرا کا بابا جان, نبیوں کا سلطان, ہم سب کا امام, اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں دنیا میں آئے رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حضرت علی, حضرت عثمان غنی, عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب نبی کو قبر انور میں لٹایا گیا تو علی کہنے لگے میرا نبی اس دنیا سے جا رہا ہے, پردہ کر رہا ہے, اب تو نبی کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتے. دل کہتا ہے ایک بار چادر تیر ہٹا کے دیکھیں, نبی کے رخسار کی زیارت کر لے. علی نے چہرے انور سے چادر ہٹائی ہے, لب مبارک ہوتے نظر آئے. علی نے کان لگا کے سنا تو لب مبارک سے قبر کے اندر رسول لیتے, اللہ ہی لیتے, وصلاة رب حبل امتی, رب حبل امتی, رب حبل امتی, اے رب میری گنہگار امت کو میرے حوالے. ہاں سوچے تو صحیح, جو پیدا ہوا تو ہم کو یاد کرے, جو دنیا سے جائے تو ہمیں یاد کرے. امت کا اتنا درد رکھنے والا نبی ہمیں آپ کو ملا, اور آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف نبی کا نام رسم و رواج بنا کے رکھا ہے, ہم یاد نہیں کرتے. آج محفل کو سجایا ہے میرے پیارے, الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. جو بیٹھے ہیں جنہوں نے سجایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محفل سجانے کی توفیق دی. لیکن سوچے تو صحیح, ہماری زندگی کیا رسول کے پیغام کے مطابق گزر رہی؟ ہماری زندگی کیا غوث اعظم کے پیغام کے مطابق گزر رہی؟ ہماری زندگی حسنین کریمین کے نقش قدم پہ گزر رہی؟ ابھی آنے والا مہینہ 11ویں شریف کا گزر گیا, ہم 11ویں شریف کے مہینے کی نسبت غوث اعظم سے رکھتے ہیں, اور غوث اعظم کو کن ناموں سے جانتے ہیں کہ غوث اعظم ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جائے, غوث اعظم ڈوبی کشتی کو نکال لے, غوث اعظم چور کو ولی بنا دے, غوث اعظم دوڑتے جائے قبرستان کے مردے ساتھ چل دے. ہم سے ان کو کرامتوں سے جانتے ہیں, لیکن پیارے بزرگوں کو کرامت جو ملتی تھی وہ ان کی اعمال کی وجہ سے ملتی تھی, ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ملتی تھی, ان کی تقوی کی وجہ سے ملتی تھی. کوئی شرابی ولی نہیں بنتا, کوئی شرابی کو کرامتیں نہیں ملتی. کرامتیں اسے ہی ملتی ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے, جو رسول اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے. ہاں غوث اعظم کو یہ کرامتیں ایسے نہیں ملی, بلکہ ان کی والدہ بھی پارسا ولی, ان کے والد ماجد بھی ولی کامل تھے. یہاں تک کہ غوث پاک اپنی ماں کے شکم میں ولی, اور کہہ دوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ غوث پاک ماں کے شکم میں آنے سے پہلے بھی ولی, آنے سے پہلے بھی ولی, کیونکہ اس کا واقعہ یہ رسول پاک معراج پہ رہے, جبریل نے کہا مولا سدرہ سے آگے میری چالے کی طاقت نہیں, قدم بڑھاؤں گا تو پیر پر جل جائیں گے. تو رسول پاک نے فرمایا جبریل تم تو نہیں جا سکتے, لیکن دیکھ میرا بیٹا عبدالقادر آیا ہے اور اپنے چالے پہ مجھے اٹھا کے سدرہ سے آگے پہنچایا ہے. اسی لیے تو کتابوں میں لکھا ہے جب غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو آپ کے شان مبارک میں رسول پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان یہ ہے جو سدرہ سے بھی آگے غوث پاک پہنچے نبی کے, تو ان کے قدم یہ غوث پاک کی شان ہے. غوث پاک کو یہ شان ہے اس لیے ملی کہ غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال کیا آپ ایک دن پڑھ کے دکھائیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز؟ رات بھر جاگنا پڑے گا, رات بھر جاگنا پڑے
لیکن میری پیارے رات بھر تو کون جاگتا ہے؟ دن کی نمازیں نہیں پڑھتے، دن کی نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ جمعہ پڑھنے جاتے اس کے بعد مسجدوں کو خالی چھوڑ دیتے۔ ہاں جمعہ کو پڑھ کے آئیں گے، 2 رکعت پڑھ کے آئیں گے۔ میرے پیارے ایک بتاؤ، جو جمعہ پڑھ کے آتے ہو، ہفتے میں 1 دن جاتے ہو اور پھر بولتے ہیں مولوی صاحب جب وقت ملے گا تب پڑھ لیں گے۔ میں ایک بات جب جمعہ جا رہا خدا نہ خواستہ تمہارا انتقال سنیچر کو ہو جائے، اب حافظ جی کہے بندہ جمعہ کو آتا تھا، اب اس کا جنازہ بھی جمعہ کو پڑھائیں گے۔ 4 دن میں باڈی سڑک کے کنارے ہو جائے گی، پڑوسی تک جائے گا، یہاں تک کہ خود کا بیٹا جھگڑے گا۔ اے مولانا صاحب خود کا بیٹا نہیں آئے گا۔ جمعہ کے دن جاتے ہو، اگر محسن صاحب کہتے سنیچر کو انتقال بندہ جمعے کے دن آتا تھا، اس کا جنازہ جمعے کو ہی ہوگا، تو آپ کیا سوچیں گے کہ جمعے کے دن جاتے تھے جنازہ جمعے کو باڈی سڑ جائے گی؟ تو پتہ چلا مرنے کے بعد کوئی 1 دن بھی نہیں لگتا۔ تو جب زندہ ہوتا اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ قبر میں جائے تو اللہ میں رحمتیں دے گا، قبر میں جائے کہ ہمیں سکون ملے گا۔ دنیا کے گھر کو روشن کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، کیا اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا اندھیری قبر میں اجالے کے لیے کچھ کیا ہے؟ دنیا میں گرمی لگے گی تو طرح کے آپ کام کرتے نظر آئیں گے، لیکن میری بتائیں کہ قبر میں گرمی کا انتظام کیا ہے؟ محشر کے دن جب سخت گرمیوں کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تابع پیتل کی ہوگی، تب کیا آپ نے کچھ انتظام کیا ہے؟ سمجھے نا؟ کچھ انتظام کیا؟ نہیں، ہم نے آپ نے بھی تو کچھ انتظام نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کی محفل میں آئے ہو تو ایک عہد کر کے جاؤ